آج کل چیزیں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، مگر اس زمانے میں بھی لوگ پوچھتے تھے۔ اور اس سے پچھلا سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوی کے پستان اگر منہ میں لے کر جمع کیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ اس کا بھی سارا جو ہے شرعی حکم بیان فرمایا ہے کہ لے کے جمع کر سکتا ہے، لذت حاصل ہو اس کو، اور صرف نمپل جو ہے وہ اپنے منہ میں نہ لے کے، یہ ایسا نہ ہو کہ دودھ اندر اتر جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ فعل جو ہے یہ قابل مذمت ہے اور شریعت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ دن میں بیوی سے ہم بستری ہونا کیسا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ باب باندھا ہوا ہے کہ دن میں بھی ہم بستری بندہ کر سکتا ہے، جہاد پر جانے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے بھی ہم بستری کر سکتا ہے۔ کتاب النکاح اگر آپ پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو نیٹ پر دستیاب ہیں۔ امام اہل سنت کو کہا گیا کہ بینوا توجروا، آپ بیان کرو اور اجر پاؤ، یعنی کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اور اجر پا رہا ہوں، چونکہ ایک ذریعہ ہے یہ بھی لوگوں کو صحیح مسائل بتانا، اور قرآن اور حدیث سے اتنی محنت سے، یعنی قرآنی آیات، پھر بخاری شریف اور عمدۃ القاری، اور پھر اب فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر جو ہے وہ 23 ہے، صفحہ نمبر جو ہے یہ 385 ہے، 375 ہے، 85 ہے۔ الجواب، امام اہل سنت جواب دیتے ہیں، تو اب دعا تو آپ نے سماعت کر لی، نیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی کہ ہم بستری کرنے سے پہلے بندے کی نیت بھی ہونی چاہیے، تو وہ تمام فتاوی جات میں ہے، لیکن اس وقت میں فتاوی رضویہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا اپنا ایک ذوق ہے تاکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں تین نیتوں سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت کے منع کیے ہوئے اوقات کے علاوہ جس میں وطی کرنا جائز ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمع کرنا جمعہ کی رات، شب جمعہ یہ افضل ہے، اس کا اگر انتخاب کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ تین نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کی جائے۔ نمبر 1، عام طور پہ لوگ نیت نہیں کرتے ہیں، طلب والد صالح، نیک اولاد کی طلب۔ جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو نیک اولاد کی طلب یہ پہلی نیت ہے کہ توحید و رسالت کی شہید دے، کہ جو مواحد ہو اللہ کے نبی کی اور اللہ پاک کی توحید و رسالت کی گواہی دے، تکثیر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ جس سے حضور کی امت میں کثرت ہو، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا مقصود ہے۔ دیگر احادیث میں آیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا کہ جس کے بچے زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہوں، کم آمدنی کے اندر زیادہ بچوں کی کفالت کرے۔ تو قیامت کے دن جس کے بچے زیادہ ہوں گے وہ حضور کا پسندیدہ شخص ہوگا، کیونکہ اس سے امت میں کثرت ہوتی ہے۔ نمبر 2، عورت کا ادائے حق اور اسے پریشان خاطری اور پریشان نظری سے بچانا، یعنی تاکہ وہ جو کہا گیا نا کہ نکاح نصف ایمان ہے، عورت کا اور مرد کا ایمان بھی بچا رہے اور غلط کام کی طرف توجہ نہ جائے، یہ دوسری نیت ہے، یعنی نیت کا دوسرا پارٹ ہے۔ اور تیسرا پارٹ، یاد الہی اعمال صالحہ کے لیے اپنے قلب کا اس تشویش سے فارغ کرنا، یوں کہ نہ اپنی برہنہ ہو نہ عورت کی، کہ حدیث میں فرمایا وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرَّدَ الْعِيرُ، اور نہ ایسے تجرد العیر، اور نہ گدھے کی طرح ننگے ہوں ہم بستری کے وقت، یعنی جس طرح گدھا اور گدھی آپس میں ملاب کرتے ہیں ان کی طرح تجرد نہ ہو، عیر کہتے ہیں گدھے کو، تو بالکل ننگے نہ ہوں۔ حدیث کے اندر ممانعت ہے، اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لیں تو یہ طریقہ ہے۔ اور امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، آئیڈیل صورت کیا ہونی چاہیے شریعت کے اندر جو بیان کی گئی، جو شریعت کا مطلوب ہے، اور اس وقت نہ روئے بقبلہ ہو نہ پشت بقبلہ ہو، یعنی کہ رو بقبلہ ہو نہ پشت بقبلہ ہو، نہ چہرہ قبلے کی جانب ہو اور نہ پشت، دونوں قبلے کی جانب نہ ہو، عورت چت ہو اور یہ اکڑو بیٹھے، یعنی عورت کو چت لٹا دیا جائے اور یہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھے، اور شروع نہ ہو جائے، آغاز نہ کرے، بوسہ و کنار کرے، یعنی عورت کو متوجہ کرے، کس کرے اس کو اور بوسہ دے اس کو، اس کی گالوں پہ ہاتھ پھیرے، رخسار پر، اس کی پیشانی پر، اس کے بالوں کو سہلائے،
یعنی کہ یہ ہدایہ کے اندر تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں تاکہ خالی مقصد پانی ڈالنا نہ ہو، بلکہ مقصد ایک دوسرے کی دلجوئی اور پیار اور محبت ہونا چاہیے۔ مساعی کرے، کوشش کرے اس میں ملاعبیت کرے، ملاعبت کرے، یعنی کہ ملاعبت کا معنی کھیلے، لعب و لعب کرے۔ وہ کہاں پسند کرتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو یہ سب چیزیں کرے۔ جب اسے بھی متوجہ پائے، یعنی جب عورت متوجہ ہو جائے اور آمادہ ہو جائے اس کام پر، ہم بستری پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ امام اہل سنت نے مختلف جو احادیث طیبہ میں الفاظ ہیں ان میں سے جو افضل ترین الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان اور شفیق ہے، بچا ہمیں شیطان سے اور اس کو بھی شیطان سے بچا جس کو تو اس جماع کے نتیجے میں مقدر کرے گا۔ ترجمہ خود کرتے ہیں امام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں، خود نہیں تخریج مخرج نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا جو بے حد رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اے اللہ ہمیں شیطان کے وار سے بچائیے، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں شیطان کو ہم سے دور رکھیے۔ کہہ کر آغاز کرے، اس کو کہنے کے بعد شروع ہو جائے، اور اس وقت کلام بھی نہ کرے اور فرج پر نظر بھی نہ رکھے، یعنی عورت کے خاص مقام پر نظر نہ رکھے۔ بعد فراق فوراً جدا نہ ہو، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد مرد کا اگر پانی سبقت کر جاتا ہے تو جدا نہ ہو یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ حدیث میں اس کا بھی حکم ہے، یعنی کہ مرد جب عورت کے ساتھ جمع کرے اپنی بیوی کے ساتھ، اگر خود فارغ ہو جائے کہ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے اس کے جسم سے جدا نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی بے شمار جو ہے نا وہ درودیں ان پر جنہوں نے ہم کو ہر باب میں تعلیم خیر دی اور ہماری کشتی حاجت دینی اور دنیاوی کو مہمل نہ چھوڑا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے۔ تو یہ ہے پورا طریقہ، اور شریعت مطالعہ کے اندر افضل یہی ہے کہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے کتاب النکاح کے اندر کہ مرد اپنی عورت کو لٹائے اور لٹانے کے بعد جو ہے اس کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ 4 شاخوں سے مراد جو ہے وہ دونوں بازو ہیں اور دونوں ٹانگیں ہیں، اور اس میں یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ عورت اس طرح کرے اور اس کے درمیان مرد کو جگہ دے، کشادہ کر دے اور مرد کو ان کے درمیان جگہ دے، اور اس کے بعد ملاعبیت اختیار کریں، بوسہ اور کنار۔ یہ دوائی وطی سے ہے، یعنی کس کرے، بوسہ کرے، تو یہ اس کی سنت سے ہے، اور وطی میں فرض یہ ہے کہ مرد کا عضو خاص جو ہے یہ عورت کے فرج کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ جو ہے یہ وطی کا فرض ہے، باقی بوسہ اور کنار جو ہے یہ سنت ہے۔ پوزیشن کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن آئیڈیل اور شریعت مطالعہ نے جس کو پسند کیا وہ یہی ہے جو مرد جو ہے عورت کو چت لٹائے اور اس کی 4 شاخوں کے مابین بیٹھ جائے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آرام سے اور سکون سے جو ہے اس معاملے کو سر انجام کرے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام میں عبارت النص یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن یہاں بھی کچھ مفسرین کرام کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ قرآن کی یہ آیت دلالت النص اور اقتضاء النص سے بھی اور اشارت النص سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ مردوں کو جس طرح اللہ پاک نے عورتوں پر حکومت عطا کی ہے، اسی طرح بوقت وطی جو ہے ان کو عورتوں کے اوپر رہنا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے۔ تو اوپر رہنے سے جو ہے وہ مرد کو بھی لذت ملتی ہے اور عورت کو بھی لذت ملتی ہے، اور یہ جو آج کل نئے اسٹائل اور طریقے اختیار کیے ہیں نئی نسل نے، ہماری نئی نسل کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما